وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ دوست، ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 22 میں۔ اللہ سے میں امید کرتا ہوں، آپ سب سے اچھی امید بھی کرتا ہوں کہ میری جو باتیں ہیں آپ کو اچھی لگتی ہوگی، اور جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ قوی امید ہے اللہ سے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی بھی لگتی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی دل کرتا ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محسوس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، پتھریں کھائے، چوٹیں کھائی، دانت توڑوائے، رسوا ہوئے، گالیاں سنی، یعنی گھر سے باہر بھی چلے گئے، مکہ بھی چھوڑ بھی دیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، اور ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہم وہ عمل کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سنت کے بدلے ہمیں اجر عظیم دے۔ یعنی وہ سنت جو لوگوں میں عام ہی نہیں، لوگوں کو پسند ہی نہیں، داڑھی رکھنا لوگوں کو پسند ہی نہیں، کپڑے ٹخنے کے اوپر پہننا لوگوں کو پسند ہی نہیں، لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کو نمونہ بنایا، اور پھر جب رسول اللہ کی سنت پر ہم چلیں گے تو پھر سیدھا سیدھا ہم رسول اللہ سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں پورے کے پورے کھڑے اتریں گے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو، اور آپ نے سنا بھی تھا، میں نے بتایا بھی تھا کہ رسول اللہ اور صحابہ پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ غلام تو غلام بڑے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جب غلام اور بڑے لوگ تھے وہ حبشہ چلے جاتے ہیں، پھر حبشہ میں سب سے پہلی ایک ہجرت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان یا سارے سردار مکہ کے مسلمان ہو گئے، واپس آتے ہیں، لیکن غلط انفارمیشن ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ہجرت کرتے ہیں حبشہ۔ دوسری ہجرت میں مکہ والے کی طرف سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ حبشہ جاتے ہیں نجاشی سے بات کرنے کے لیے، کہ نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے باپ دادا کا دین، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گئے تو آپ انہیں واپس کر دیں۔ نجاشی دربار میں تمام باتیں سنتا ہے، سب چیز فیصلہ کرتا ہے، یعنی تمام ہم نے آپ کے ساتھ سامنے رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بتایا تھا کہ رسول اللہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں دین اسلام کے بارے میں۔ جب اس نے سوال کیا، ہمیں رسول اللہ یہ سناتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں۔ یعنی بات چیت ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد اگلے دن آپ کو پتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا عبداللہ بن ربیعہ سے کہ میں کل ایسی چال چلوں گا جس سے مسلمان اور کرسچن جو یہودی یعنی یہ عیسائی ہیں، یہ دونوں آپس میں لڑ چکے ہوں گے، یعنی آپس میں لڑ لیں گے۔ اب عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ اے میرے اخی، میرے بھائی عمر بن عاص، ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے ہمارے بھائیوں کو نقصان ہو جائے، یعنی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو بڑا مشکل، بڑا معاملہ جو پھنسایا تھا عمر بن عاص نے مسلمان اور عیسائی کے بیچ میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر وہ کیا ہے، یعنی مسلمان کا کیا عقیدہ ہے۔ اب مسلمان کا جو عقیدہ تھا، جب لوگوں کے دربار کے کان کھڑے ہو گئے تو ہمیں بھی بتائے کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ کہ مسلمانوں کا عقیدہ تو پھر انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہم نے پڑھ کے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ مسلمان کا کیا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بڑے دربار والے جو تھے بھڑک گئے کہ ان لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، لیکن کہا ہی نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو گئی تھی، سارے دربار کے لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ بالکل نجاشی کی طرف تھی کہ نجاشی اب اس بات پر کیا ایکشن لے گا۔ لیکن نجاشی نے مسلمانوں کا عقیدہ دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا، آنکھ سے آنسو بھی نکل گئے،
اور انہیں بڑی عزت بھی دی اور ان کو مہمان بھی بنا لیا اپنے طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو مسلمانوں کو گالی دے گا میں ان پر ٹیکس لگا دوں گا، یعنی مسلمان کو اگر کوئی کہے گا کچھ بھی کہے گا تو میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں گا۔ یعنی اب نجاشی نے یہ حد سے ہٹ، یعنی یہ باتیں کرتے کرتے ایک اور بات ایسی کر دی کہ تمہارے بدلے، یعنی تم پر ایک بندے پر ظلم کرنے کے لیے اگر مجھے ایک پہاڑ بھی سونے کا مل جائے تو میں اس کو بھی منع کر دوں، یعنی اگر مجھے تمہارے لیے کوئی اگر ایک شخص کے ظلم کرنے پر، یعنی تم مسلمانوں کے اوپر میں اگر ظلم کروں یا تمہیں ماروں یا پیٹوں، اس کے بدلے اگر ایک سونے کا پہاڑ بھی مجھے کوئی اگر دے گا تو میں اسے منع کر دوں گا، یعنی اتنی بڑی بات کر دی۔ پھر اس کے بعد عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ، اور جو تم نے تحفے لائے تھے وہ اپنے پاس واپس لے جاؤ۔ وہاں سے دونوں نکل کر آتے ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابھی فی الحال وہ کفر پر ہیں، اللہ نے ابھی تک ان کو ہدایت کے راستے پر نہیں چلا۔ اب یہ واپس آتے ہیں، یعنی غصے سے لال پیلے سارا سب کچھ، کہ اتنی محنتیں کی سارا سب کچھ کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بتوں کو واپس آ کر گالی دیتے ہیں کہ تم نے تو کچھ فائدہ نہیں کیا، ہماری تو عزت ذلیل کر دی، تم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہمارا۔ اب جیسے ہی مشرکوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کا جو کام تھا ہوا ہی نہیں، غصے سے بھڑک جاتے ہیں، یعنی آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ اب ہوگا کیا، یعنی پہلے تو ہم ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، اور غلام کا ہوتا تھا کیا کہ وہ چیخیں مارتے تھے، ہمیں مزہ بھی آتا تھا کہ کسی پر ظلم کر دیا، کسی کو پکڑا، کسی پر غصہ نکال دیا، کسی کو پیٹ دیا، کسی کو ٹارگٹ کر دیا، کچھ بھی کر دیا۔ اب یہاں پر تو کوئی بچا ہی نہیں، جتنے لوگ تھے جو حبشہ وہ چلے گئے، اب جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے، اور جو مسلمان ہے وہ تو ایمان قبول کر کر دل میں رکھا، ابھی تک ظاہر بھی نہیں کیا۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ حتیم میں مکہ کے جو سردار ہیں بڑے بڑے، وہ قسم کھاتے ہیں، لات منات عزا کی قسم کھاتے ہیں، آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی آج ان کا کام تمام کر دیں گے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے ایسا پلان بنایا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ان کے سامنے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے، کعبے کے پاس آتے، حرم میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی گردنیں لٹک گئی، اب ان کی زبانیں بالکل چپ ہو گئی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ عتبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رسی ڈالتا ہے، کھینچتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ابو جہل ایک بڑا پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے کا انتظار کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کے اوپر گرا دوں، آپ کا کام تمام کر دوں، لیکن جو ایک بڑا اونٹ ان کے ابو جہل اور رسول اللہ کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور ایسا بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ جو اونٹ اتنا خطرناک کہ ابو جہل کو نگل لے گا، یہ پچھلے ہم ایپیسوڈ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے جانا تھا، اس کا نام کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے، نظر بن حارث۔ نظر بن حارث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں مل لوں اور وہیں پر کام تمام کروں، لیکن اچانک سے پھر اسے سانپ دکھتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنٹینیو اٹیک ہو رہے ہیں، یعنی ایک نہیں، کنٹینیو اٹیک ہو رہے ہیں، بار بار یعنی کہیں سے آپ دیکھیں کہ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی ہر جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک ہونے شروع ہو گئے کہ اب کیسا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے ہٹایا جائے، کیسا ان کو پھیر دیا جائے، یعنی کسی بھی طرح سے ان کو، یعنی دین اسلام کو ختم کر دیں۔ تو ہوا کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی نماز پڑھے تھے تو ابو جہل دیکھ لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، دوڑتا ہے دارالندوا کی طرف، اور اس کے بعد وہاں جا کر کہتا ہے کہ دیکھو پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تمام لوگ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے، کسی طرح سے ان کو آج ان کا کام تمام کر دیں، یا پھر انہیں یعنی کسی طرح سے بھی نقصان پہنچائے۔ یعنی تمام سردار تیز دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، آنے کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو سزا دے یا مارے یا کچھ بھی کرے، لیکن اچانک سے
دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں. جس طرح ہی آپ کے قریب بڑھتے ہیں تمام سردار، انہی کے بیچ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مکہ کے کافروں کا جو ارادہ ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں، کہ آج وہ کچھ نقصان پہنچا دیں گے. پھر اس کے بعد ابو بکر کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم ایک شخص کو اسی لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیکی کا دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. تم ایک شخص کو اسی لیے قتل کرو گے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے. تو تمام لوگ غصے میں آ گئے کہ اب غصہ کس پر اتارے. ابو جہل نے کہا، ابو قحافہ، تم نے ہمارے نوجوانوں کو خراب کیا ہے. تمام سردار ابو جہل پر چڑھ گئے. تمام جو سردار تھے، ابو جہل اور عتیبہ اور یہ دوسرے تمام لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ گئے. اتنا مارا کہ مار مار کر ان کو بے ہوش کر دیا. حتیٰ کہ جو ایک شخص ہے اس نے کیا کیا کہ جوتا لیا، عتبہ بن ربیعہ، اس نے سب سے پہلے تو ان کو پٹکا، اس کے بعد ان کے سینے پہ بیٹھ کر اپنے جوتے سے ان کے منہ پر اتنا مارا کہ تمام چہرے کو یعنی خون میں لت پوت کر دیا. یعنی یعنی چہرے سے صرف خون ہی ٹپک رہا تھا، کچھ تھا ہی نہیں دوسرا. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اتنا مارا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں کے بیچ میں آ گئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو پیس کر یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ اب یہ فوت ہو گیا، یعنی اب ان کی جان چلی گئی، یعنی اب کچھ باقی نہیں رہا. اب یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اسپیشل ان کی ماں ہے، وہ دیکھتے ہی چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، میرا بیٹا، میرے بیٹا. یعنی دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہوا کیا کہ پہلے یعنی دین کی تو دعوت دی، یا سارا معاملات ہے، رسول اللہ کو بچانے کی کوشش کی، دین اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ماں تو ابھی دین اسلام پر نہیں تھی، وہ کیسے سمجھے گی. تو ماں جیسے ہی آتی ہے، دیکھتی ہے، چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے کہ میرا بیٹا، میرا بیٹا. تو اب ہوا کیا کہ بیٹا تو یعنی بالکل ایسی حالت کہ جیسے کہ بالکل لاش ہے. یعنی اب دیکھیں کہ جیسے تیسے جو بنو تیم والے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا چادر میں اور لے کر گئے، جس طرح لاش لے کر جاتے ہیں. یعنی دیکھیں کہ دین اسلام کی خاطر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کتنی بڑی قربانی ہے. یعنی سب سے پہلے مار بھی کھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، یعنی اتنی بڑی قربانی بھی دی. اور ان کا جو مقام ہے اتنا آسانی سے نہیں ملا. یعنی اللہ نے جو ان کو مقام دیا، سب سے پہلے رسول کا سسر بھی بنایا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، ان کی جان تو لینی نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کو رسول اللہ کا دوست بھی بنایا، سسر بھی بنایا، اور دنیا میں بہترین انسان بنایا. رسول اللہ کے بعد دنیا کا سب سے بہترین. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر. یعنی مردوں میں سب سے پیارا آپ کو کون ہے؟ کہا ابو بکر. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کی محبت کتنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب رسول اللہ کا ساتھ یہاں پر تو دنیا میں بھی دے رہے ہیں، وہ آخرت میں بھی ہے. اب ہوا کیا کہ کچھ دیر بعد ہلچل پیدا ہوئی. جیسے ہی بولنے لگے، یعنی پہلے تو ان کو جب لے کر گئے تو لاش کی حالت میں لے کر گئے، کہ بالکل لاش، کہ جیسے ہی لاش کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، ویسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو لاش اٹھایا اور لے کر گئے. لے کر جاتے ہیں تو جس طرح گھر میں کچھ یعنی رشتہ دار، دوست، خاندان والے انتظار کرتے ہیں کہ پتہ تو چل جائے کہ جان باقی ہے یا چلی گئے. بسم اللہ. اب حالت تو اتنی خراب ہے کہ اب لگتا ہے کہ جان تو چلی گئی، لیکن ابھی بھی کچھ امیدیں باقی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ضائع نہیں کیا. اب کچھ دیر بعد جسم میں ہلکی سی ہلچل ہوتی ہے. جیسا ہی بولنے کی طاقت آتی ہے، سب سے پہلے الفاظ نکلتا ہے، وہ بھی اتنے عجیب الفاظ کہ آپ سن کر یعنی جو خاندان والے اور ہم تڑپ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. یعنی تمام خاندان والے جمع تھے کہ ابو بکر کا بدلہ تو لے کریں گے، چاہے ہم تعداد میں کم ہوں، مگر ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. خاص کر ابو جہل، اسی نے تو سب سے پہلے شروعات کی.
تو پہلے ابو بکر ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد کیا فیصلہ کرے ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. یعنی ابو تیم کی جو قبیلے والے، یعنی ان کا جو قبیلہ ہے ابو تیم، تو وہ فیصلہ ابھی بعد میں کریں گے. اب ہوا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی طاقت آتی ہے بولنے کی، یعنی ذکر، یعنی آواز نکالنے کی، سب سے پہلا الفاظ نکالتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. یعنی سب سے پہلے کیا شروعات میں نکالا، یعنی عجیب الفاظ، اپنی جان کی فکر نہیں، اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں، سب سے پہلے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. میں نے دیکھا تھا کہ وہ رسول اللہ کو مارنے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، تو میں ان کے بیچ میں آ گیا. یعنی میں نے جتنا مار کھایا برداشت کیا، اس کے بعد مجھے پتا نہیں کہ میرے بعد کیا ان لوگوں نے رسول اللہ کو نقصان پہنچایا. تو سارے بنو تیم والے چیخنے لگے، ابو بکر تم یہ محمد کی وجہ سے مار کھائے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پیٹا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تمہاری جان جاتے جاتے یہ تم موت سے بچ کر آئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ابھی بھی تم ان کے گن گا رہے ہو، انہی کی بات کر رہے ہو. سبھی لوگ چیخنے لگے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سب لوگ یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ سبھی لوگ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ میں سے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے. جب تمام لوگ بنو تیم کے چلے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ابو بکر نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، رسول اللہ کا کیا حال ہے. دیکھے کیا سوال کیا ابو بکر نے، کہا کہ اے میری ماں، رسول اللہ کا کیا حال ہے. ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، میں تو گھر میں ہی تھی، مجھے پتا نہیں کہ حرم میں کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا، رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا، مجھے تو اس کے بارے میں پتا نہیں. اب دیکھیں کتنی محبت ہے ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو بکر نے کہا کہ امی جان، آپ ام جمیل کے پاس جا کر چیک کرے، پتا کرے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے. یعنی کیا کہا کہ آپ ام جمیل کے پاس جائیں. اگر میں آپ سے سوال کر لوں ام جمیل کون ہے، یعنی کنیت ام جمیل، یہ ام جمیل وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بہن. یعنی ان کا نام، اصلی نام ہے فاطمہ بنت خطاب، لیکن ان کی کنیت ہے ام جمیل. تو کہتے ہیں کہ ام جمیل سے جا کر پتہ کریں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے، جو ان کا نام ہے ام خیر، غالباً ام خیر ہی آتا ہے، تو ام خیر ام جمیل کے گھر جاتی ہے، جا کر ان سے پوچھتی ہے کہ مجھے میرے بیٹے ابو بکر نے بھیجا ہے، مجھے پوچھا ہے کہ محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے ہیں. ام جمیل کہنے لگی کہ میں نہ محمد کو جانتی ہوں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ماں پریشان ہو گئی کہ میرے بیٹے نے تو تمہارے پاس بھیجا، تمہارا نام لیا، تم سے پوچھنے کے لیے کہا کہ جاؤ جا کر پتا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور تم کہتی ہو تو تمہیں کوئی یعنی تمہیں کوئی معاملہ ہی نہیں، تم تو جاتی نہیں ہو، تم تو جانتی نہیں ہو محمد کو، نہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر کو. تو وہ پلٹ کر جانے لگی تو ام جمیل انہیں کہتی ہے کہ آپ رک جائے. یعنی فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے کہ اے ابو بکر کی ماں ام خیر، آپ رک جائے، میں ایک کام کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ابو بکر سے پوچھتی ہوں کہ کیا معاملات ہے، کیا ان کو کہنا ہے، ان کی باتیں میں سنتی ہوں. ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، چلے آپ میرے ساتھ. اب دیکھیں کہ وہ دونوں گھر آتے ہیں، گھر آتے ہی ام جمیل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی تڑپ جاتی ہے اور منہ سے مشرکوں کے لیے بدوا نکلتی ہے. یعنی سب سے پہلے دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ماں تماشا دیکھ رہی ہے کہ نہ یہ ابو بکر کو جانتی ہے، اس نے تو کہا کہ میں تو اس کی حالت بھی مجھے پتا نہیں، میں جانتی بھی نہیں ہوں، یہ سارا سب کچھ. لیکن جیسے ہی ابو بکر کو دیکھا کہ مکہ کے مشرکوں کو یعنی بدوا، برے برے الفاظ کہنے لگی. تو اصل بات کیا تھی کہ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے جو شوہر ہیں سعید بن زید، یہ پہلے ہی اسلام میں داخل ہو چکے تھے. بس اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے، یعنی اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یا پھر اس سے پہلے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے تو پھر ان دونوں کی خیر نہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ جتنے لوگ تھے ان کو تو سب کو تو مار مار کر، پیٹ پیٹ کر حبشہ چلے گئے، کسی کی جان چلے گئے، لیکن یہ کیا کریں، ان کے ساتھ کیا ہوگا معاملہ. تو ان لوگ، یہ فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نے اسلام چھپا کر رکھا، ابھی تک ظاہر نہیں کیا. اب جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا معاملات، جب یعنی گھر میں سارا سب کچھ ہو گیا،
وہ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی چیخنے لگتی ہے، بدعا دینے لگتی ہے کافروں کو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، میری بات سنو، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ فاطمہ کہتی ہے سالم سالم، یعنی وہ بالکل صحیح سلامت ہے، آرام سے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم مجھے دلاسا دیتی ہو، ایسا لگتا ہے مجھے تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، یعنی مجھے یعنی میری تکلیف دیکھ کر یعنی میرا درد برداشت تم سے بھی نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے تم لوگ شاید مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ اب ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے اب رسول اللہ کو دیکھنا ہی ہے۔ تو اب جمیل کہتی ہے کہ اے ابوبکر ابھی تو ممکن نہیں ہے، باہر بہت سے لوگ ہیں، اگر کسی کو پتا چل جائے، اگر کسی نے دیکھ لیا کہ میں آپ کو رسول اللہ کی طرف لے جا رہی ہوں یا پھر وہاں سے میں آپ کو لے کر آ رہی ہوں، تو میرا راز تو فاش ہو جائے گا۔ ایک کام کرتے ہیں، ابھی تو وقت یعنی صبح کا وقت ہے، دوپہر کے وقت جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تمام لوگ خیل اللہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ خیل اللہ آپ سب جانتے ہیں یعنی آرام کرنے کا وقت ہے۔ یعنی یہ وقت میں جو عرب کے لوگ ہیں ان کی عادت تھی کہ دوپہر کے وقت میں جو ٹائم ملتا تھا وہ آرام کرتے تھے، لیکن اب تو نہیں کرتے، بہت کم لوگ خیل اللہ کرتے ہیں۔ تو عرب میں کلچر تھا کہ خیل اللہ میں وہ آرام کرتے، تو اب یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ ہم خیل اللہ کے ٹائم پر یعنی دوپہر کے ٹائم پر وہاں پر جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ وقت قریب آتا ہے، اس کے بعد ابوبکر ماں کے کھاندوں کا سہارا اور جمیل کا کھاندوں کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے طاقت لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہاں جانے کی۔ اب آپ یہاں دیکھیں ابوبکر کی حالت، اتنا مارا نہ اگلا سمجھ میں آ رہا تھا نہ پچھلا۔ آپ کے دل میں بھی یہ دماغ میں دل میں یہ سوال دوڑا ہوگا کہ موت کے منہ سے بچ کر نکلے، کیوں رسول اللہ کے پاس جانا ہے ان کو، کیوں رسول اللہ سے جا کر ان سے ملنا ہے، کیوں ان سے بات کرنی ہے، آرام بھی کر سکتے ہیں، یعنی کچھ میسج بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر کچھ دنوں کے بعد جا کر مل سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محبت ہے کہ یہ کیسی محبت ہے، دیوانگی کی محبت رسول اللہ سے۔ یعنی ہمیں بھی ایسی محبت کرنی چاہیے، بے انتہا بے پناہ، ہر کسی حد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کہاں پر تھے؟ دارالارقم۔ یہ دارالارقم یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کہاں پر آپ کے سامنے پکچر میں لوڈ ہو رہا ہے، غالباً یہیں پر ہے دارالارقم۔ یہ صفا پہاڑی کے پاس ہے، یعنی صفا پہاڑی سے جب سب سے پہلا آپ صفا سے مروہ جاؤ گے پہلی صحیح کرنے کے لیے، آپ کو رائٹ سائڈ میں یہ ملے گا، یعنی جیسے ہی آپ صفا کی پہاڑی سے ذرا سا نیچے اترو گے، یہ رائٹ سائڈ سے آپ کو دارالارقم، جو مسلمانوں کی جو سیکریٹ پلیس ہے، صحابہ اکرام کی لوکیشن ہے، جہاں پر چھپ چھپ پر عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیتے، یہ وہ لوکیشن ہے آپ کے سامنے میں نے شیئر کی۔ یعنی جب آپ حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، صفا سے نیچے اترے مروہ کی طرف، تو آپ کو پتہ چل جائے یہاں پر رسول اللہ صحابہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے، دین کی تعلیمات سیکھتے، یعنی ان پر عمل کرتے۔ تو یہ سارے معاملات یہاں پر چل رہے تھے دارالارقم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دارالارقم پہنچتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، یعنی اب ابوبکر کو تسلی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ اب اس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک اور کارنامہ، یعنی بیماری میں بھی دین کے بارے میں سوچ و فکر، سبحان اللہ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں میری بہت خدمت کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کرے کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہی ہیں، ابوبکر اپنی ماں کو اندر بلاتے ہیں، یعنی ان کو پورا کانفیڈنس تھا رسول اللہ کی دعا پر کہ رسول اللہ دعا کریں گے اور میری ماں اسلام قبول کرے گی، یعنی بالکل امید تھی کہ میری ماں اسلام قبول کرے گی۔ جیسے ہی رسول اللہ ہاتھ اٹھاتے اپنی ماں کو اندر بلواتے ہیں، ماں جیسے اندر آتی ہے کلمہ شہادت پڑھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ امی جمیل تو پہلے رو رہی تھی، اب یہاں پر تو خوش ہو گئی، یعنی اب دین اسلام میں ایک اور عورت جوائن ہو گئی۔ اب ابوبکر صحابہ کا ایک ہی مشن تھا کہ کس طرح بھی ہو دین اسلام کی دعوت عام ہو،
چاہے جان جائے چاہے مال جائے کچھ بھی ہو، لیکن اسلام کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، چاہے وقت اچھا ہو یا برا۔ یعنی ابھی تو وقت برا ہے لیکن آگے تو وقت اچھا آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزیں ان کو دے دی کہ آج تو تمہارے ہاتھ بنے ہوئے لیکن آگے جا کر کھول دیے جائیں گے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تو صحابہ پر اٹیک ہوا، پھر رسول اللہ پر اٹیک ہوئے، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر صحابہ کو کسی کو چھوڑا نہیں۔ یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی پیٹ دیا، اس کے بعد جو دوسرے صحابہ تھے ان کو بھی تڑپا دیا، ام عمار اور خباب بن ارد، عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی جن کو موقع ملا سب کو پیس دیا۔ یعنی ظلم تو بس حاوی تھا، یعنی پورے مکہ میں مشہور ہو گیا کہ اب غلاموں کی زندگی تو بالکل بیکار ہو گئی، کیونکہ اب ان کا آگے بڑھنے والا نہیں ہے، یعنی ظلم تو رکنے والا نہیں ہے۔ تمام گھروں میں بس صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ لڑائی، کہ اس کی لڑائی اس کے ساتھ، اس کی لڑائی اس کے ساتھ، بیٹے کی لڑائی ماں کے ساتھ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ماں بیٹے میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، یہ سارا سب کچھ لڑائی کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر۔ سب کچھ برداشت کر رہے تھے اسلام کی خاطر۔ اب اسی میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر احادیث کی کتاب میں آپ کبھی بھی آپ نے کئی نام سنے ہوں گے، عبداللہ 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 نے ڈھیر سارے 100,000 عبداللہ سنے ہوں گے، لیکن اگر کسی احادیث کی کتاب میں عبداللہ اگر نام آ جائے گا اکیلا نام، تو وہ پھر عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ بھی ایک عجیب ہے۔ یعنی کچھ دن مکہ میں گزرتے ہیں، مکہ میں بالکل خاموشی، سناٹا، بالکل دین اسلام کا کوئی پرچار نہیں، کوئی دعوت نہیں، کچھ نہیں۔ معاملہ دونوں طرف سے سائلنٹ ہے، بالکل خاموش ہے، کہ کوئی مسلمان بھی نہیں، کوئی نیا مسلمان دین اسلام میں داخل بھی نہیں ہو رہا ہے، اور مکہ کے لوگوں پر بالکل سائلنٹ ہے، خاموشی نہیں ہے، وہاں سے کوئی حملہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ ہوا کیا کہ اب مسلمانوں کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ کوئی کتنے دن ہو گئے کوئی قرآن بھی نہیں سن رہا ہے، ہم قرآن بھی نہیں سنا رہے، اور کوئی دین اسلام میں داخل بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ یعنی مسلمانوں کے پاس تو ایک ہی ہتھیار تھا، قرآن، اس کے علاوہ تو ان کے پاس اور چیز نہیں تھی۔ تو اب کیا کریں؟ کافی دن ہو گئے مکہ میں قرآن کوئی سنانے والا بھی نہیں ہے، دونوں طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہے۔ صحابہ کا کیا مشن تھا؟ صحابہ کا مشن تھا کہ لوگوں کو کسی طرح اسلام تک پہنچا دے بس۔ یعنی مکہ میں بالکل خاموشی تھی، بالکل دونوں طرف سے کوئی معاملہ نہ، وہاں سے مکہ کافروں کی طرف سے نہ مسلمانوں کی طرف سے۔ اب یہ صحابہ اکرام برداشت نہیں کر سکتے، رک نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس تو حق تھا۔ یعنی حق لے کر کب تک خاموش رہیں؟ یعنی حق لے کر کب تک گھر میں بیٹھے رہیں؟ اب صحابہ اکرام نے میٹنگ کی اپنی کہ سب سے پہلے کہ کون ہمت کرے گا، کون ڈیرنگ کرے گا، کون طاقت جس کے پاس ہے، وہ کعبے میں حرم میں جائے گا، وہاں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرے گا۔ کافی دن ہو گئے کوئی مسلمان بھی نہیں ہوا، تو آپ کیا کریں؟ دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ اب سبھی صحابہ اکرام جمع ہو گئے، اب یہ میٹنگ کرنے لگے کہ کون اپنی جان کا رسک لے گا۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، میں جا کر مکہ میں حرم میں جا کر قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ کہنے لگے ہوش کے ناخن لو عبداللہ، تمہارا کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے، یعنی تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاف غلام ہے، یعنی ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے، معاشرے میں بس ان کی کوئی اگر ایک نظر ہوتی تو وہ غلام والی نظر، یعنی آدھے غلام آدھے آزاد۔ تو اب ہوا کیا کہ اب غلام کو اگر کوئی مارے گا تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، تو کسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت کرتے ہیں، اور وہ بڑے ڈیرنگ باز تھے، کہا کہ میں جاؤں گا حرم میں کعبے کے سامنے اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کروں۔ اب ایسا نہیں کیا، کعبے کے پاس گئے، کعبے جا کر زور سے چیخ سے اپنی طاقت سے سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہم البیان، یعنی آخر تک بڑی زور سے بڑی طاقت سے آوازیں لگا دی۔ ابو جہل سردار دارالندوہ میں بیٹھے تھے کہ آخر ہوا کیا، یہ ایسی کیسی قرآن کی آواز پھر سے ہمارے کانوں تک آ گئی۔ یعنی بھاگتے دوڑتے کسی طرح آ کر دیکھتے ہیں کہ کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ دیکھا کیا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پکڑتے اتنا مارتے ہیں کہ جسم میں اٹھنے کی طاقت ہی نہیں۔ صحابہ کرام آتے ہیں، پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں،
پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ قرآن پڑھنے نہ جائیں، ورنہ پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ مکہ والے آج سے پہلے میری نظروں میں کبھی اتنا نہیں گرے جو آج گر گئے، یعنی پہلے اتنے گرے ہوئے نہیں تھے، اتنی گھٹیا یہ لوگ نہیں تھے جو آج ہو گئے۔ تم لوگ مجھے کہتے ہو کہ تم قرآن مت پڑھو، بس تم لوگ مجھے آرڈر دو کہ میں دوبارہ کل جاؤں، جا کر پھر سے قرآن پڑھوں۔ کیا کہنے لگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہنے کہ تم لوگ مجھے چپ کراتے ہو، تم مجھے بیٹھتے ہو کہ چپ رہو۔ مکہ والوں کی کیا ہمت، ان کی کیا، یعنی آج میری نظر میں وہ اتنا گر گئے کہ آج سے پہلے ایسے نہیں تھے۔ یعنی اگر تم لوگ مجھے آرڈر دو کل میں پھر سے جاؤں، دوبارہ جا کر مکہ کعبے میں حرم میں قرآن پڑھوں، تو پھر میں کل جا کر پھر سے کروں گا۔ کہنے لگے دین کی خاطر مار کھانے بھی بہت مزہ آتا ہے، یعنی ہم نے دین کی خاطر ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دین کی خاطر ہمیں مار کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر ہمیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اگر کوئی میری جان لے لے تو میں پہلے اپنی سب سے پہلے جان دے دوں۔ یعنی ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ دین کو آگے بڑھائے، چاہے اس میں مال جان کچھ بھی چلا جائے۔ مومن کو دنیا میں کیا چیز چاہیے؟ شہادت۔ یعنی مومن کو ایک ہی چیز چاہیے، شہادت، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا تو صرف چند منٹیں، چند گھنٹوں، چند مہینوں، چند سالوں کا نام ہے، اس کے بعد آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اب یہاں پر مومن کی کیا خواہش تھی، یعنی تمام مومن کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ شہادت، تو ان کی بھی شہادت تو یہی تھی۔ یعنی مومن کے پاس حق ہے، اور مومن اپنے پاس حق لے کر گھر میں کیسے بیٹھے گا؟ مومن وہ ہوتا ہے جو باطل کو چیلنج کرتا ہے۔ یعنی ہر نبی کا یہی کام تھا، چاہے وہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یعنی نوح علیہ السلام کافروں کے پاس جا کر انہیں دعوت دی، انہیں بتایا کہ تم لوگ کافر ہو، تم لوگ مشرک ہو، تم لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ لوگ ان کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو جا کر کہنے لگے کہ تم لوگ گمراہ ہو، تم لوگ بگڑے ہوئے، ان کی اصلاح کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کے پاس جا کر دعوت دی، اپنے گھر میں نہیں بیٹھے۔ یعنی حق اپنے پاس تھا، گھر میں کیوں رکھے؟ صحابہ کو یہی تو چاہیے تھا کہ اگر چاہتے تو پھر بڑے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن جاتے، مال کما لیتے، بڑی بڑی عورتوں سے شادی کر لیتے، کچھ بھی کر لیتے، لیکن انہیں یہی مشن تھا کہ دین اسلام کو، حق کو لوگوں کے سامنے رکھے، اور انہیں کر دیا۔ یعنی آپ لوگ دیکھ لیں کہ جب باطل کو چیلنج کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دین کے علمدار، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں، اپنی جان لٹا دیتے ہیں، اپنے مال لٹاتے ہیں۔ تو جبھی تو پتہ چلتا ہے کہ کون کھڑا سونا ہے اور کون کالا سونا۔ تو اب یہاں پر حق تو آ گیا تھا، بس لوگوں تک حق پہنچانا تھا۔ تو اب جیسے ہی لوگ حق سنتے تو پھر اس کا اقرار کرتے۔ تو ہوا کیا کہ اب لوگوں کے پاس حق پہنچانا تھا، تو یہ صحابہ کرام اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لٹا رہے تھے حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ مکہ کے مشرکوں کے مار بھی کھا رہے ہیں اور ان کے ظلم برداشت بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان لوگوں نے ستایا، صحابہ کو ستایا، غلاموں کو مارا، حتیٰ کہ صحابہ کی جان نکال دی۔ اس کے بعد اتنی تکلیفیں دی حتیٰ کہ حبشہ بھی چلے گئے۔ اب ہوا کیا کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، اس کے بعد ان لوگوں نے، جو مکہ کے کافروں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جلال آیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے، چاہے ظلم کتنا بھی اپنا رنگ دکھا لے، اب اسے پھیکا پڑنا ہی پڑتا ہے۔ یعنی ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، جب خون گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ سردارو، اب تمہیں آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے، تم اب ظلم کتنا کرتے ہو، اب دیکھتے ہیں کہ ظلم کرنے کی تم میں کتنی طاقت ہے۔ یعنی تم مسکینوں پر، غریبوں پر طاقت دکھاتے ہو، ظلم کرتے ہو، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کتنی طاقت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 شیروں کو دین اسلام میں داخل کر دیا۔ یعنی وہ 2 شیر جب اسلام میں داخل ہو گئے، جس سے تمام سرداروں کی جو ہیکڑی تھی وہ نکل گئی، ان کا جو دم تھا وہ نکل گئے، ان کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے، زبان حلق میں پھنس گئی، اور زمین کے پیروں سے، زمین کے نیچے سے، زمین کے تلوں سے
پیروں کی تلوں سے زمین نکل گئی. یعنی سب سے پہلا شیر خدا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا شیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اسلام قبول کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 46 ہے اور دین نبوت کا 6واں سال ہے، اور یہاں پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے 3 دن بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ تھے وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ برداشت کر رہے تھے، لیکن یہ 2 لوگ ظلم برداشت کرنے والے نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مشرکوں کو آئینہ دکھایا کہ اب تمہاری ہمت کہاں ہے ان دونوں پر ظلم کر کے بتا. اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا ظلم کتنا تم کس پہ ظلم کرتے ہو اور کون تمہارا ظلم برداشت کرتا ہے. تو یہ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام کی دولت سے نوازتا ہے، اور پھر دونوں جب دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں کسی کی جرت نہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی آواز سے بات کریں. یعنی سے دین اسلام میں ایک نئی طاقت آتی ہے، دین اسلام میں ایک نئی رونق آتی ہے. دین اسلام اب یہاں سے آگے بڑھتا ہے یہ دونوں سے. تو اب یہیں پر سے انشاءاللہ ایپیسوڈ 22 ختم کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا بہت لمبا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا اسلام قبول کرتے ہیں وہ جانیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو سیکھا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم سن رہے ہیں کہ دین اسلام لانے پر کتنا ظلم ہوا، کتنی تکلیفیں برداشت کی. اللہ ہم نے اتنی تکلیف تو برداشت نہیں کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر دے کہ ہم دین اسلام کو لوگوں تک پہنچائے اور خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی دعوت دیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.